19واں رمضان ہے تو ضربت کا بھی دن ہے، سوگ تو تھا ہی، لیکن ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ ہر روز۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، محمد یحییٰ صاحب کا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ یہاں سے ابھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ امین شہیدی صاحب، میں چاہوں گا مولانا صاحب کہ ان کے لیے دعا جو ہے وہ فرما دیجئے، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ محمد یحییٰ صاحب اور دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں اس موقع پر ان تمام کے اللہ مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ اللہ تعالیٰ مولانا امین شہیدی صاحب کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے۔ پہلے رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں، پہلی سحری سے، تو ایک فیملی کی طرح بن جاتا ہے، جب ایسی کوئی خبر آتی ہے گھر میں سے تو ذرا افسردگی سی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے ہی جب سے اب جو دن آغاز ہو رہے ہیں، آج 19واں دن ہے اور پھر اس کے بعد ہم بتدریج اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ویسے بھی ایک دل میں ایک تکلیف ہے کہ یہ پوری ایک فیملی بنی ہوئی ہے، بڑی محبت کے ساتھ ہم سب آگے چل رہے ہیں اور یہ اب وقت ختم ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سے بڑھ کر تکلیف کا عالم یہ کہ جیسے جیسے یہ عشرہ مبارک ختم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے تمام در کھولے ہوئے ہیں، دروازے کھولے ہیں، پہلے رحمت، پھر مغفرت، اور اب جہنم سے نجات کا ذریعہ جو عشرہ ہے وہ آنے جا رہا ہے، اور کس طرح سے تیزی سے یہ سب کچھ جا رہے ہیں، اور اللہ جانے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دینا ہے ہم وہ لوٹ پائے ہیں یا نہیں لوٹ پائے ہیں، یا صرف اور صرف سوچے ہی جا رہے ہیں کہ ہاں جی رمضان ہے، رمضان چل رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنی اس محفل میں بات کریں گے، اور علی کرم اللہ وجہہ کہ وہ سخی، وہ ایسے سخی ہیں کہ جن پر سخاوت کو ناز ہے، علی وہ علی ہیں کہ جس پر ولایت کو ناز ہے، علی وہ عابد ہیں کہ جس پر معبود کو ناز ہے، علی وہ شجاع ہیں کہ جس پر شجاعت کو ناز ہے، علی وہ سپہ سالار ہیں کہ جس پر جنگ کو ناز ہے، علی وہ امانت دار ہیں کہ جس پر امانت کو ناز ہے، علی وہ عادل ہیں کہ جس پر عدل کو ناز ہے، علی وہ عالم ہیں کہ جس پر علم کو ناز ہے، علی وہ مخلوق کہ جس پر خالق کو ناز ہے، اور علی وہ مسجود کہ جس پر سجدے کو ناز ہے، کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کس طرح سے سجدہ کیا۔ اور ہم کیونکہ الحمدللہ سحر سے بات لے کر چل رہے ہیں عابد بھائی مولا علی کرم اللہ وجہہ کی، تو اب ہم مولا علی کے ذرا ان پہلوؤں پر بات کرنا چاہتے ہیں، فہیم صاحب آپ کی اجازت سے۔ جی ضرور۔ ان پہلوؤں پر مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو پسند نہیں تھا اور کیوں پسند نہیں تھا۔ ہم اس وقت کے دور کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، اور ہمارے پاس بھی پھر ایسا ٹولہ ہوتا ہے کہ جو حکمرانوں کی تعریف کرتا ہے اور ان کے قریب ہوتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ ہر اس شخص کو ناپسند فرماتے تھے جو ان کی خوشامد کیا کرتا تھا، جو ان کے لیے بات کیا کرتا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ میرے عوام کا اور حکمران کا ایک دوسرے پر حق ہے، اگر یہ خوشامد کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، تو وہ حق کیسے ادا ہوگا عابد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بلا شبہ آج کا یہ دن سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنہ کے حوالے سے عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک میں وہ اس تربیت گاہ میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فرمائی، پھر دوسرے میں وہ اس پہلو میں ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا انہیں عطا فرمایا، پھر ایک پہلو وہ ہے کہ جب یہ خلیفہ راشد ہیں جس طرف آپ سوال کر رہے ہیں، پھر ایک پہلو وہ ہے کہ جب یہ حکمران نہیں ہیں لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، پھر
جب ان پر بار خلافت آتا ہے تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دور انتہائی جگہ جگہ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور یہ مولا مشکل کشا ہیں جو امت کو فتنوں سے نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب ان کے کسی بھی پہلو کو ہم اٹھائیں، ایک کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کوئی ان کی خوشامد کرتا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمران ہوتا ہی وہ ہے جو حقیقت پسند ہو، خوشامد پسند نہ ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اصحاب حقیقت پسند تھے، مولا علی مشکل کشا حقیقت پسند تھے، خوشامد پسند نہیں تھے، کیونکہ اسلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اب جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہم فضیلتوں کا باب دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ پھر فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر فرمایا اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے حضرت ہارون کی مثال حضرت موسیٰ کے لیے، تم میرے بھائی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، آپ کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر، تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ علی منی وانا من علی، جو فرمایا امام حسین کے لیے حسین منی وانا من الحسین، مولا علی کے لیے بھی فرمایا۔ پھر ایسی قربت، ایسا پیار کہ خیبر شکن بھی یہی ہے، واہ واہ واہ، جس کی یاد آج بھی یہودی مناتے ہیں بالکل، کہ ہم خیبر لے کے رہیں گے۔ ان کی پلاننگ میں یہ بھی ہے تو اب بھی خیبر کانپ آئے جاتا علی کا ہے۔ نام سنتا ہے تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو وہ مولا علی مشکل کشا، بے شک، ان کی علم، ان کی حکمت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی جانثاری، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، لیکن مولا علی ایک بندے ہیں، بے شک، اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندے بے ہیں۔ شک۔ اے مولا علی کیا کبھی رب کو دیکھا ہے؟ کہ علی تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ ہر ایک کے حساب سے اللہ رب العزت الگ الگ تجلی فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 100 بار اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ تجلی، الگ الگ اسٹیج ہے۔ ورنہ جس میں دیکھنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کو منع کر دیا گیا لن ترانی، ان کے لیے بھی ایک تجلی آئی، لیکن ایک تجلی آئی، وہ ان کے حساب سے تھی، ان کے حساب سے تھی۔ تو مولا علی کا ذکر قلم اگر یہ سارے درخت بھی بن جائیں اور یہ سارے سمندروں کی کا پانی یہ سیاہی بن جائے تو مولا علی کی شان بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک صحابی رسول ہیں، بے شک، ایک اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، نہیں، نہ کوئی آگے کا سٹیج، نہ کوئی اور سٹیج۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے علی تمہاری مثال موسیٰ اور ہارون، ہے، تمہاری مثال بالکل صرف یہ کہ تم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جو ان کا مخالف ہوا تو تہمت ہی لگا دی، ماننے سے تو انکار کیا ہی، اور ساتھ میں شہید کرنے کے لیے سولی پر چڑھا دیا، صلیب پر، اپنے زوم فاسد میں، حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا لیا، قرآن شاہد ہے، اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے۔ بے شک ایمان ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ اللہ کا بیٹا بول دیا، عیسیٰ ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، معاذ اللہ، تو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو علی تمہاری مثال وہ ہے، تمہاری محبت میں کچھ ایک گروہ ایسا آگے بڑھے گا کہ حد سے تجاوز کر جائے گا،
تمہارے بغض میں اے علی ایک گروہ ایسا آگے بڑھے گا کہ حد سے تجاوز کر جائے گا، اور اعلان فرمایا علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض نفاق ہے، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو مولا علی کرم اللہ، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے نا بے شک، تو ان کی عزت کو سج دھج کے بیان کرو بے کہ شک، اللہ نے اسے بنایا ہے مولا مشکل کشا اس امت کے لیے، بے شک، اللہ نے اسے شیر خدا بنایا ہے، اللہ نے اسے فاتح خیبر شکن بنایا ہے، جس نے دروازہ 40 دن کے بعد علم پہنچا۔ 40 دن کے بعد جب ان کے ہاتھ میں علم آیا تو مولا علی نے ایک ہاتھ سے وہ دروازہ اکھیڑ دیا جو بعد میں 40 آدمی مل کے ہلا نہیں سکے۔ پوچھا مولا وہ کون سی طاقت تھی؟ ہاتھ تو یہی ہے، کام وہ میرے اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ بخاری شریف شاہد ہے، الادب المفرد میں امام بخاری نے لکھا کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل سے، مقربات سے، یہاں تک کہ وہ میرا اتنے قریب ہوتا ہے کہ کنت یدہ الذی یبطش بہ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کنت رجلہ، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے لیکن پاور اللہ کا ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک، پاؤں تو بندے کا ہوتا ہے پھر پاور اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک دروازہ کیا تھا، وہ پورا قلعہ ہی اٹھا لیتا بے شک، جب اللہ دینے والا ہے۔ اللہ دینے والا۔ اور یہاں شرک کی نفی اس وجہ سے ہے کہ ہم ہر بات میں کہتے یہ ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا پاور ہے، بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ کا دیا ہوا رتبہ ہے، عطائی ہے، سب عطائی سب ہے، چیز عطائی ہے، اور بے یہ شک۔ عطا بھی وہ ہر ایک کو نہیں کرتا، خاص بندہ، خاص بندوں وہ پر چن ہوتی لیتا ہے اپنے بندوں کو، بس آپ اس نے چنا، اس نے اپنے بندوں کو۔ آپ کی اجازت اگر ہو تو سبحان اللہ، آج کچھ سنانا چاہوں گا، واہ واہ، کیا اگر بات آپ کی ہے۔ اجازت، مفتی ہاں، صاحب، ضرور، مولانا صاحب ضرور۔ بیان ہونے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک کلام ہو۔ درگزر کی خو طبیعت میں، درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے، ہو بہو درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے، نہ حصول ملک میں نہ جمع مال و زر میں ہے، جو سکون زندگی مدائی حیدر میں ہے، خان شاہی کے مطعم میں کہاں وہ التزاز، جو مزہ نانے جبیں کا حیدری لنگر میں ہے، سبحان اللہ، مرتضیٰ مولود کعبہ، مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، وقت کا رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی، وقت کا رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی، مثل یک قطرہ علی کا بحر پہنا ور میں ہے، ماشاءاللہ۔ دولت دنیا اگر کوئی بھی رکھتا ہے تو کیا، دولت دنیا اگر کوئی بھی رکھتا ہے تو کیا، علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے۔ اور اگر آج کے کچھ شاعروں نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک شعر مجھے اسی کی زمین سے ملتا ہوا ملا کہ جی وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہاں ایک طرف تو جو ہے ہم بتا رہے ہیں حضرت علی کے فضائل، اور ایک طرف ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ جو میں نے اس کو جوڑا ہے نا اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، کہ جب جنگ میں مقابلے میں زیر کر دیا سامنے والے کو، وہ کچھ نہ کر سکا، بدبخت نے تھوک دیا، جیت چکے تھے مفتی صاحب لیکن وہ کچھ نہ کر سکا، اس نے تھوک دیا، تب تلوار ہٹائی، معاف کیا، اب چھوڑ دیا جی جاؤ، کیوں؟ کیونکہ اب اگر علی لڑا تو لگے گا کہ اپنے لیے لڑ رہا ہے، اپنی ذات کے لیے۔ تو یہ ایک پہلو بھی سخاوت کا تو پہلو آتا ہی ہے، یہ ایک علم کا دروازہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے حق ہے، بے شک حق ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ چیز لوگوں کے سامنے ثابت بھی ہوتی رہی، اس کے پردے ہٹتے رہے، تو یہاں یہ ایک پردہ بھی ہٹتے ہوئے ہمیں نظر آیا، انکشاف ہوتے رہے۔ تو مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ اب آپ مولا علی کی شان میں کوئی فضائل ایسے بیان کریں کہ آج مزہ آ جائے، آج بس علی علی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے پہلوان تھے. یہ پیغمبر نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ ما تعدون السرعۃ فیکم. فہیم بھائی توجہ, ما تعدون السرعۃ فیکم, تم پہلوانی کسے کہتے ہو؟ پہلوانی کا شمار تمہارے یہاں کیا ہے؟ تعدون السرعۃ فیکم. انہوں نے کہا ہمارے ہاں پہلوان وہ ہوتا ہے جو مقابلے میں اکھاڑے میں آ جائے اور دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے, تو ہم کہتے ہیں یہ زورور پہلوان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, سب سے بڑا پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے, سبحان اللہ, اپنے آپ کو قابو میں رکھے, یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جنگ ہو رہی ہے, اور جنگ بھی غزوہ احزاب ہے, اور غزوہ احزاب میں بھی لاکھوں کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے ہو جائے, الجھا ہو جائے اور کچھ نہ کچھ جنگ ہو جائے. نہیں ہوا تو مشرکین کی طرف سے ایک بندے کو بھیجا گیا کہ یہ ایک بندہ ہزاروں کے مقابلے کا ہے. مقابلے میں حضرت علی ابن ابی طالب آتے ہیں, اور اس کو بھی جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ان کی تلوار جب دونوں آپس میں ذوالفقار اور اس تلوار کا مقابلہ ہوتا ہے تو ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. حضرت علی اپنی ذوالفقار اس کی گردن پہ رکھ کے کہہ دیتا ہے اب بولو کیا کروں. اس کے رکھنے کے بعد پھر تلوار ہٹا دیتا ہے, اور ان کے پاس ایک خنجر ہے, کہتے ہیں تمہارے پاس تو خنجر بھی ہے, نکال, اس کو ایک اور موقع دے دیتے ہیں, ورنہ گردن اڑا سکتے تھے, نہیں اڑا. سب سے طاقتور ہے, اور سب سے طاقتور, اور اس بندے کو کہا جاتا تھا کہ ھذا رجل بألف رجل, کہ یہ ایک مرد ہزار مردوں کے مقابلے میں بہت بڑا خطرناک, عرب کا سب سے خطرناک اور طاقتور بندہ. اس بندے کو حضرت علی نے گویا ایک مرتبہ مارا, یعنی ابھی گردن اڑا سکتے تھے, ان سے کہا ہاں اٹھ جا, دوسرا موقع دیا, دوبارہ گرا, تھوک دیا, آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے اس وقت اپنے اوپر کہ تاکہ میری ذات کا مسئلہ نہ ہے, اور پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر جب آپ نے اس کو مارا تو مار دیا, اس ایک کو جو ہزاروں کے مقابلے میں. بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے ہیں, صحابہ نے کہا کہ اس بندے کے جو زرہ ہے اور اس کے جو سامان حرب ہے وہ ویسی قانون ہے, عرب میں کلیہ ہے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جو جس کو مار دے اس کے جو سامان حرب ہے اسی کو ملے گا, تو ہے ہی آپ کا, تو یہ آپ کو لینا چاہیے تھا, اور یہ تو بہت فخر کا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کبھی بھی جنگوں میں اس لیے نہیں لڑا کہ میں اس کا زیرہ لوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا, علامہ امین شہیدی صاحب کے بھائی کو اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور کر دے, اور ہم سب کے جو بھی رشتہ دار ہیں. رات کو میری بہت تفصیل سے ان سے فون پر بات ہوئی, تقریباً 1.25 گھنٹہ کے قریب, کہ ہم کو اس طریقے کا پیغام دینے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ حضرات بلا وجہ آپ سے امت کا ایک بہت بڑا دھڑا کیوں آپ سے بغض کریں, اور بلا وجہ مجھ سے آپ کا ایک بہت بڑا دھڑا کیوں بغض کریں. تو ہم اس طرح کی کچھ چیزوں پہ آ جائیں. اس میں پہلی بات یہ تھی, میں نے جو ان سے عرض کیا کہ آج سے 3 سال پہلے میں اعتکاف میں تھا, پورے مہینے کا اعتکاف تھا میرا مسجد نبوی میں. مجھے مسجد نبوی میں مجھے فون آیا کہ پاکستان میں پاڑا, چینار, پشاور, کراچی, اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ, ہر جگہ پہ آپ کے خلاف جو ہے نا احتجاج ہوا ہے. کیا احتجاج ہوا؟ کہا آپ نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے شراب پی تھی, آپ کے کالم میں آیا. میں نے پڑھا, یہی علامہ شہیدی صاحب, ان کا کالم اگلے دن آیا تحقیقی, اور میں نے جب پڑھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی, انہوں نے بچپن سے ان کے پاس رہے نا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہم سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ اتنے متانت والے تھے. اگر حضرت ابوبکر صدیق اتنے متانت والے تھے تو حضرت علی کا یہ مقام ضرور بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں اور تربیت میں رہ کر اماں خدیجہ کے گھر میں رہے. ہاں, اماں خدیجہ کے پاس, تو کہ انہوں نے بھی نہیں پی ہوگی. اب وہ جو روایات ہے اگر ہم ان پر لاکھ تحقیق کریں گے, ہم ثابت کر دیں گے کہ پی لی,
تو ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں، ہاں تو نہیں پی. بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب ڈاکٹر اسرار صاحب، ہے نہیں. ڈاکٹر اسرار پر یہ الزام لگا، ان سے پہلے شبلی نعمانی پر، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. مجھے کہا گیا فہیم بھائی، عابد صاحب آپ دیکھیں، میں اس وقت حضرت علی کے دربار میں تھا. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے حجرہ عائشہ کے پاس، اسی کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسی وقت اپنے آئی فون میں لکھنا شروع کر دیا حضرت علی کے دربار میں نے کہہ دیا کہ بھئی میں معذرت خواہ ہوں، جن جن کو تکلیف پہنچی ہے میں معذرت خواہ ہوں. اس روایت میں اگر اتنی جان نہیں ہے تو میرے کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اور میں ثابت کروں. تو آج میں نے کہا کہ میں وہ بھی کہوں گا کہ بھئی وہ مسئلہ یہ تھا، ہم نے اس انداز میں نہیں کہا تھا، لیکن آپ حضرات نے جس انداز میں احتجاج کیا اچھا کیا. آپ کو اپنے غیرت کے لیے، اپنے جو صحابہ پر جو ہے نا غیرت کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے کہا حضرت علی وہ تو ہمارے ہاں بھی خلیفہ راشد ہے، آپ کے ہاں بھی خلیفہ راشد ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ حق ان کا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. اور یہ گفتگو علامہ ریاض حسین نجوی صاحب، وفاق المدارس العربی، وفاق المدارس الشیعیہ پاکستان کے صدر، ہم دونوں اتفاق سے زاہدان سے تہران یا تہران سے زاہدان اوپر ہماری سیٹیں ساتھ آ گئی تو ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی. پہچان لیا تو میں نے پھر بات کی، میں نے بھی انہیں پہچانا، گفتگو ہوئی. اور میں نے کہا یہ خلیفہ علی دا پہلا نمبر جبکہ ابوبکر دا پہلا نمبر. انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، ابوبکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوسرا نمبر، عثمان دا تیسرا نمبر، علی دا چوتھا نمبر. تو میں نے کہا یہ جو ابھی تک 14 صدیوں میں کچھ کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اب دنیا میں تاریخ عام ہو گئی، دنیا ہو گئی اوپن. اب جو زمینی حقائق ہے اگر ہم وہ نہیں بولیں گے تو لوگ ساری دنیا کہیں گے یہ جھوٹے ہیں. یہ اس کو خلیفہ اول مانتے ہیں جو خلیفہ اول نہیں ہے. تو اب ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ حضرت علی دا کتنا نمبر؟ چوتھے نمبر پہ خلافت آئی. اچھا، رات کو پھر یہ بات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ حضرات اس پر آ جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے احق بالخلافت ہے جو آپ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ آ گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پاس. تو آپ حضرات یہ کر لیں کہ بھئی جب آ گئی ایک زمینی حقیقت ہو گئی، انہوں نے کہا اب ہم مانتے ہیں، ہم یہاں تک خلافت راشدہ مانتے ہیں. بالکل سبحان اللہ. نہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب خلافت آئی تو وہ مشورہ کس سے لیتے تھے؟ حضرت علی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو وہ مشورہ کس سے لیتے تھے؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہے خلافت تو وہ مشورہ کس سے لیتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے، وہ جنگ انہوں نے خیر لڑی نہیں تھی، جنگ کے بعد شام جا رہے تھے. آپ نے آخری جو جملہ کہا کہ خلیفہ بنا کے وہ چاروں خلیفہ راشد اور مانتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ بہت اچھی ایک یہاں سے پیغام جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرے اب ہم اس کے ساتھ حضرت حسن کو بھی، ہاں وہ اس میں سب 6 مہینے کے لیے 5 امام حسن ایک بات رہ جاتی ہے حضرت امیر معاویہ کی. جی جی رضی اللہ. میں نے ان سے کہا میں ذرا سمجھنے کے لیے ایک طالب علمانہ شاگردانہ سوال ہے. اچھا وہ طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ احق بالخلافت ہے، یعنی حضرت علی اور حضرت حسن، ان کے تو حق تھا نا، وہ آپ کے یہاں بھی تھا، ہمارے یہاں بھی تھا، ٹھیک ہے. وہی حق نے اس کو دے دیا، امیر معاویہ امیر معاویہ کو دے دیا نا. تو اب آپ حضرات اس کو لے لیں. یہاں ایک چیز مولانا اور صاحب مستقبل کے لیے اس بیس کو ایک بند چیز کر یہاں دیں. پر ابھی یہاں تمام ہو جاتی ہے، ایک چیز یہاں تمام ہو جاتی ہے. پرسوں جو آپ نے کہا تھا نا مشاجرات صحابہ پہ گفتگو نہ کریں. مولانا صاحب بیس ایک چیز یہاں پر مولانا صاحب توجہ چاہوں گا، تمام ہو جائے گی، آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے گا. ہمارے ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، انہوں نے جسے صحیح مانا ہم نے اسے صحیح ماننا ہے. ہمارے ایک امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جسے غلط کہا ہم آج بھی اسے غلط کہتے ہیں. اب بات ہی ختم ہو اس گئی. کو فیصلے کو ہم یوں کرتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ جن سے امام حسن نے صلح فرمائی، ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری امت کی صلح ہے. بے شک. اور وہ یزید پلید لعین جہنمی جس سے امام حسین نے جنگ فرمائی، اس سے پوری امت کی جنگ ہے. بے شک جی. تو جب امام حسن نے صلح فرما لی تو بعد میں کوئی آ کر رہتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کرے تو وہ امام حسن کا چاہنے والا نہیں ہے. اچھا اب انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں کرتے. اچھا ہم صحابی بھی مانتے ہیں، یہ بھی بات ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہم مبالغہ آرائی میں چلے جاتے ہیں. مبالغہ آرائیاں نہیں کرنی، نہ پیغمبر کی شان میں نہ کسی صحابی کی شان میں. ان مبالغہ آرائیوں سے کیا ہوتا ہے، اگر میں باہر جا کے کہہ دوں
کہ حضرت جی یا آپ میں وہ تو وہ صفات جو آپ میں نہیں ہے وہ بتا، جو سب لوگ آپ کو گالیاں دینا لیکن شروع کر ولی دیں بھائی آج خواہش ہماری یہ ہے کہ بجائے اس کے مبالغہ آرائی پر ہم بات کریں، آج صرف علی کا دن ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، علی آپ کی بات کو آگے آپ بڑھاتے کی ہوئے، بات صحابہ کرام علیہ رضوان اس شان کے لوگ تھے کہ اس شان کے لوگ اس کائنات میں دیکھے ہی نہیں ہیں۔ بے شک دیکھیں۔ انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین ہستیاں یہ صحابہ کرام بے ہیں، شک۔ اور جو صفات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں وہ صفات بنتی ہی تب ہیں جب وہ ان سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ اور سبحان میرے اللہ، جیسے ماشاء میرے اللہ۔ جیسے کب وہ لوگوں صفت کی ہی اس وقت کہلاتی ہے۔ بھئی کیسر و کسرا گر جاتا ہے، کیسر و کسرا کیا گر رہ گیا جاتا ہے، پھر؟ ہاں۔ اتنی سادگی کے تو ساتھ اس کیسر و کسرا گرا مبالغے دیا۔ میں یہ کہ رب نہ کہو، نبی سے آگے مقام نہ دو، لیکن جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ تو اسے دو۔ سج دھج کے بتاؤ، وہ تو دو۔ پوری امت کے سامنے وہ اس تو کا دو۔ چرچا کرو، آپ کو اور ان کے پوری فضائل بیان پروفیسر کرو۔ صاحب، پوری امت کو اور آپ حضرات کو میں ایک اور خوشخبری سبحان اللہ۔ ایک دو الفاظ میں بتا دوں، وہ یہ کہ میں نے حضرت علامہ امین شہیدی صاحب سے یہ بھی کہا کہ کل ہم اس پر گفتگو بھی کر لیں، انہوں نے کہا ہاں، اور ابھی وہ سن رہے ہیں یا کل سنیں تو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے نا۔ میں نے کہا حضرت علی جیسے کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، حضرت علی یا جو آپ کے یہاں امامت اور ولایت کا مقام ہے وہ کیا ہے اور نبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبوت بہت بڑا مقام ہے، ولایت جیسے آپ کے یہاں صدیقیت بات کا مقام ہے۔ قرآن مجید یہ میں طے ہو گیا، یہ اچھی باتیں ہو گئی، کیونکہ ہمارے ہاں جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا ان کے جاہل لوگ، مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی، میں چاہوں گا یہیں پر نبی اس کے گفتگو بعد کو روکیں کہ آپ نے جو لفظ کہہ دیا نا کہ جو جاہل لوگ ہیں، بس تو پھر وہ جاہل ہی ہیں، ان کے منہ کیا لگنا ہم نے کہ جو جاہل ہے وہ جاہل ہے، جو حق سمجھ گیا ہے، جو حق جانتا ہے وہ حق پر ہے۔ اور آج پروفیسر صاحب کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کیونکہ ہم علی کرنا چاہتے ہیں، آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں کا دن، تو میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں ایک چھوٹا سا نذرانہ اگر آپ تمام لوگوں کی اجازت ہو تو عابد بھائی کی اجازت سے اگر میں پڑھوں۔ عابد بھائی کا نذرانہ رکا ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں جب ان کا موبائل نکل آتا ہے نا تو ہو جاتا ہے۔ جی بسم اللہ، آغاز کر لیں؟ بسم اللہ کیجئے۔ منظر فضائے دہر میں علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں۔ ہم فقر ماس چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر ماس چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف کہ دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحبا دنیا مغیسر خیبر بڑا ہوا، مرحبا دنیا مغیسر خیبر بڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے، ہاں اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، گل کا جمال جو عزب کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ
کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ جی، بہت خوب، ویری گڈ، بہت خوب، بہت خوب۔ ذرا ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے، اور مولا علی اور علی علی کرنے علی کے علی لیے علی 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 علی۔ پروفیسر صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے؟ حضرت بہت ہی فضائل بھی بیان ہوئے اور مولانا صاحب نے ایک یہاں پر ڈیبیٹ بھی جو ہے وہ کر دی۔ امین شہیدی صاحب یہاں موجود ہوتے تو اس ڈیبیٹ کو ہم مکمل کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان سے جو ان کی بات ہوئی تھی اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ فضائل ان کے غیر حاضری نہ رہے، بے شک جی، فضائل علی بیان کرنے کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے، ایک نشست کا، لیکن یہ جو آج ابن ملجم ملعون کی حرکت ہوئی ہے اسے کوئی بھلا نہیں سکتا۔ میں چاہوں گا کہ اس زاویے کو بھی ذرا آپ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محیر العقول شخصیت تھی۔ ان کی شخصیت ایسی تھی جن کا الفاظ میں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کی زندگی کسی ایک گوشے کو لے لے آپ کو عبقریت، نابغائے ذو عصریت نظر آئے گی۔ اپنے ہر پہلو وہ نابغہ تھے اور اپنے ہر پہلو وہ عبقری تھے۔ وہ ہستی جیسے بچی نے ذکر کیا ہے کہ چاپلوسی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنی صحیح میں 2 روایات ذکر کی ہے۔ کچھ لوگ چاپلوس آپ کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کو ہم خدا کہتے ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت صاحب فرمانے لگے، حضرت غصے میں آ گئے، فرمانے لگے استتاب، وہ حدیث کے الفاظ، اللہ حضرت کا توبہ کرو، توبہ کرو۔ انما انا عبد، میں بندہ ہوں اللہ کا، آکل کما تاکلون اشرب کما تشربون، میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چاپلوس قسم کے لوگ باز نہیں آئے۔ حدیث بخاری سے ان علی رضی اللہ عنہ اذا انتم تقولون انا ربکم فانا احرقکم بالنار، اگر تم مجھے کہتے میں تمہارا رب ہے، میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا۔ فامر بالاخداد فخدت، حضرت نے کہا کھالیاں کھودو، وہ باز نہیں آئے وہ لوگ، اور فرمایا ان کو آگ میں ڈال دو۔ جب یہ بات سزا آگ کی سزا دی ان کو، بالکل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا، فرمانے لگا کہ میں ہوتا تو حضرت علی کو منع کرتا کہ ان کو آغاب سے دوسری سزا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت میں کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ کسی شاعر نے آ کر ان کے لیے قصیدہ کا انہیں کوئی انعام دیا، بالکل ایسا ہی، بلکہ ان کی حالت، ان کی شان تو یہ تھی کہ آپ ایک دن، یعنی امیر المومنین ہونے کے باوجود فقر کا یہ عالم تھا، زہد کا یہ عالم تھا، آپ اپنی تلوار بیچ رہے ہیں بازار میں کھڑے ہو کر، من یشتری منی ھذا السیف، ھذا السیف قد دفعت عن وجہ کشفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہ کثیر من البلایا، یہ وہ تلوار ہے جس نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا، کوئی ہے مجھ سے خرید لے، کوئی ہے مجھ سے خرید لے۔ فرمانے لگے حضرت آپ تلوار کیوں بیچ رہے ہیں؟ فرمانے لگے لو کارا عندی ثمن و ازاری ما بیتو، اگر میرے لیے میری چادر خریدنے کے پیسے ہوتے میں تلوار کو نہ بیچتا۔ زہد کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ بیت اللہ اپنے بیت المال میں جھاڑو دیتے، کچھ نہیں رکھتے، سب تقسیم کر دیتے تھے، اور پھر نماز پڑھتے۔ اللہ کہتے اللہ تو شاہد رہنا، جو کچھ تو نے میں نے دیا میں تیرے مخلوق پر خرچ کرتی ہوں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مال جمع کیا، یعنی ہستیاں عجیب تھی، یہ بہت مال، آپ تشریف لائے، فرمانے لوگوں سے ان حسن کا جمع اموالا، حسن نے مال جمع کیا ہے۔ یہ مال ہم تو اپنی ذات کے لیے مال جمع کرتے ہیں نا، یہاں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جمع کیا گیا،
میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال جمع کیا. لوگ بہت سے جمع ہوئے. تو آپ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں لوگ کس خوشحالی میں تھے. حضرت حسن رضی اللہ تشریف لائے مال اس کو تقسیم کرنے کے لیے, تو فرمانے لگے یہ مال میں صرف فقراء کو دوں گا. آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے, ہم فقیر نہیں ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کی خلافت کا زمانہ بڑا خوشحالی کا زمانہ تھا. اگرچہ اس زمانے میں سیاسی اضطراب تھا, لیکن آپ نے بڑی دیانتداری کے ساتھ, بڑی اخلاق کے ساتھ, بڑی عظیم عظمت کے ساتھ حکومت چلائی. آپ دیکھیں آپ کی عظمت, سبحان اللہ. رسول اکرم صاحب مدینہ چھوڑ رہے ہیں, آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے. اہل قریش آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. سب کا یہ منصوبہ تھا کہ ایک دم اللہ کے رسول پر آپ حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیا جائے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں, فرماتے علی یہ اہل مکہ کی میرے پاس امانتیں ہیں, تم اس کو لو میری بستر پر سو جاؤ. خطرہ تھا کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں, کسی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئے, موت کے بستر پر سوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جن سے موت بھی ڈرتی تھی. بے شک کبھی آپ موت سے نہیں گھبرائے. عمر بن ود جب آپ کے مقابلے میں آیا, اس نے آ کر چیلنج کیا, اس نے آ کر من ملکم کوئی یات وارثنی, کوئی ہے میرے سامنے نکلے. حضرت علی اٹھے, یا رسول اللہ میں اجلس علی ان عمر بن ود, یہ عمر بن ود ہے. اس نے پھر چیلنج کیا کہ مسلمانوں کو 3 دفعہ, چوتھی بار کہ مسلمانوں تمہاری جنت کہاں گئی, کیا تم مر کر جنت میں نہیں جانا چاہتے, آؤ میرے مقابلے میں آؤ. حضرت علی اٹھے, لمحے بھر میں اسے بالا کر دیا اور غبار اٹھی. حضرت رسول اکرم فرمایا ود ختم ہو گیا. حضرت علی کی شجاعت, حضرت علی کی شجاعت وہ شجاعت ہے جو جس سے ذریعے اسلام کو قوت ملی. صحابہ ہیں وہ ہستیاں ہیں جن کے کندھوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اور کوئی شخص اگر اہل بیت یا حضرت علی کو آڑ بنا کر صحابہ کی تنقیص کرتا ہے, وہ اسلام کی تنقیص کرتا ہے. کوئی صحابہ جو ہے وہ اسلام کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ولی نبوت کے شاہد ہیں, رسول اکرم وحی کے شاہد ہیں, جنہوں نے وحی کو دیکھا, ان کی شہادت دی کہ اللہ کے رسول ہے, قرآن کے نزول کو دیکھا. اگر کوئی صحابہ کی تنقیص کرتا ہے, وہ آپ مجھے بتا دیجئے تھوڑی سی اپنے جس مقدمے کے گواہی مجروح ہوں, کیا وہ مقدمہ قائم رہے گا؟ ہمارے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. آپ دیکھیں حضرت علی کا عظمت دیکھیں. حضرت علی نے اپنے بچوں کی نام ابو بکر رکھا, عمر رکھا. بے شک حضرت ایک بچے کا نام ابو بکر تھا, ایک عمر تھا. آپ وہ لوگ جو کہتے یہ تو صحابہ جانے کس حالت میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر کوفہ پر کھڑے ہو کر کہا, عبداللہ بن شریک کہتے ہیں, آپ نے کہا حضرت اذا اوتی بی رجل یفضل علی ابی بکر عمر قد حددت عذرت قد حددت قذف الحد. فرمانے لگے ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے, میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے پاس لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا تھا, میں اسے حد قذف لگاؤں گا. میں حضرت ابو بکر عمر اس امت کا فضل ترین لوگ ہیں. اسی لیے آپ سے پوچھا, جو کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کمپلیٹ اسے حضرت صاحب جب سے پوچھا گیا آپ سے کہ آپ حضرت آپ کے زمانے میں اتنی اضطرابات, اتنی سیاسی بے قراری, یہ کیا ہے, یہ کیا؟ فرمانے لگے عمر اور حضرت ابو بکر زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. فرمانے لگے جب ابو بکر عمر تھے ان کے ہم ان کے مشیر ہوتے تھے, اور جب ہم خلیفہ بنے آپ جیسے لوگ ہمارے مشیر ہیں, نلائق لوگ مشیر ہوتے ہیں. اس لیے یہ چیز ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر تھے. تو حضرت کے فضائل بیان کرنا ایک مجلس میں ناممکن ہے. آپ جس درجہ کمال پر فائز تھے اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. آپ سابقون الاولون میں ہیں جن اس کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے جن میں ہمیشہ رہیں, اور یہ ہے وہ کامیابی. بہت خوبصورت بات. آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی جب آپ نے اپنا قصہ آرٹیکل کے بارے میں بتایا تھا, اور آپ نے پھر ان کو سلام پیش کیا کہ آپ کے اندر وہ غیرت زندہ ہے کہ آپ نے جس بات پر احتجاج کیا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت
زندہ کرے کہ جہاں پر ہمارے عقیدے کو چھیڑا جاتا ہے، ہمارے اعتقاد کو جب چھیڑا جاتا ہے تو ہم احتجاج کر سکیں، ہم زبانیں بند کر سکیں کہ دیکھیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بالکل قریب رکھا، جو ساتھ میں مدفن ہے، جن کی کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مدح ثنائی فرماتے ہیں، وہ دوست، وہ یار جن کے بارے میں ہم سنیں تو ہماری بھی روح ایسے ہی کانپ جائے اور ہماری بھی غیرت ایسے ہی زندہ ہو جائے۔ اسد ایوب بھائی ساتھ موجود ہیں، ان کو بلاتے ہیں، آپ سے ذرا نعتیہ کلام ہو جائے اور مولا علی کی شان میں ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ میں اس میں ایک لفظ جیسے میں نے جب آپ حضرات کا احتجاج آیا ہمارے بھائیوں کا اور دوستوں کا، اور ہم نے ایک دم اس سے دستبرداری کا اعلان کیا اور ہم اس پر آ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پی، میں سمجھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اپنے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، فقہ جعفریہ کے ماننے والے تو ہم بھی ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر نہیں مانیں گے، زیادہ کمال آپ نے بات کر ہمارے ماننے والے تو ہم ہیں۔ فقہ جعفریہ کے ساتھیوں سے کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے احتجاج کیا، وہ بھی کوشش یہ کریں اور اپنے نیچے طبقے کو سمجھائیں کہ حضرت عائشہ، حضرت عمر، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان جیسے لوگوں کو معاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے سب و شتم آپ کے فقہ میں بھی جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی بتائی تھی کہ ایران اور عراق میں بھی جب ان کے جو مرجع اور مقتدیٰ ہیں، سیستانی صاحب، خامنہئی صاحب، ان سے جب پوچھا گیا اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کی ان مقدسات کے بارے میں جو امت کے لیے مقدسات ہیں، اور یہاں سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ حضرت علی کے ماننے والا کو ہم ایک صحابی رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں ان مقدس ہستیات کی توہین قانوناً جرم اور شرعاً حرام ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں بھی بربادی ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے۔ تو جب وہ لوگ جو مرجع اور مقتدیٰ ہیں تو پھر نیچے کے لوگ جو ہے وہ کچھ رہ نہیں جاتا نا، پھر مفتی صاحب کچھ نہیں رہ جاتا۔ اصحاب کرام اہل بیت و اطہار ہمارے سروں کے تاج اور ہم ان کے پیر، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان میں ابھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی جو علی کے ماننے والے بے شک ہم ہیں، سب سے بڑے ہم ہیں۔ مولا علی کے جو ہے وہ ماننے والے ہی نہیں بلکہ ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، ایک شعر ان سے پہلے، کہ مولا علی کے صرف ماننے والے ہی نہیں، ہم مولا علی کے قدموں میں جو خاک لگی ہے نا اس کا سرما بنانے والے لوگ ہم ہیں۔ تو کف سے پا ان کی رکھوں سر پر تو پاؤں عزت، کف سے پا ان کی رکھوں سر پر تو پاؤں عزت، خاک پا ان کی ملوں منہ پر تو پاؤں طلعت، خاک پا ان کی ملوں منہ پر تو پاؤں طلعت۔ تو وہ لوگ ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، یہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے،
ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ کا ماشاءاللہ اسد بھائی کی آواز جب بھی آتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ماحول ایک بن جاتا ہے اور خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ کو آواز جو ٹکڑے ہیں یہ ہیں اللہ کے در کے بے شک صدقہ محمد کا ہے صدقہ مولا علی کا ہے صدقہ ان کے پیاروں کا ہے صدقہ ہماری ماں کی دعاؤں کا ہے کوئی اس کو یہاں نہ لے کے جائے بیچارہ دیکھنے والا کہ دیکھو یار یہ کیا بات کر رہے ہیں تو اس موقع پر ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا یہ سب دیا ہوا اللہ کا ہے بے شک کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے عالم تیرا پروانہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت اور بھی میں واضح کروں کہ رات کو علامہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ وہ خلافت اور امامت اور ولایت اور امامت خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی یا جو یہ عمران خان پچھلے دنوں پاکستان میں یہ بادشاہت لانا چاہتے ہیں بادشاہت لانا چاہتے ہیں اس وقت میں نے اس پہ کالم بھی لکھا اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے رات کو شہیدی صاحب سے کہا کہ یہ جو خلافت اور ملوکیت پہ آپ حضرات کی لڑائی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ خلافت سے ملوکیت کہ باپ کے بعد بیٹا میں نے کہا اس میں دو باتیں ہیں ایک ہے کہ باپ کے بعد بیٹا حضرت علی اس کے بعد حسن یہ پہلے ہوا حضرت امیر معاویہ اور ان کے بیٹے کا معاملہ بات کا ہے لیکن اس سے ہٹ کر میں نے کہا یہ ہم موضوع نہیں بناتے اسے دلیل نہیں اور میں نے ان سے یہ سب ہمارے اور آپ کی علمی تحقیقی گفتگو ہوگی جو باہر کی گفتگو ہے وہ الگ ہے ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں آپ بھی حضرت معاویہ کو مانتے ہیں کیونکہ صحابہ تو سب مانتے ہیں میں نے کہا جو میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہمارا جو نظام حکومت ہوگا اس کے متعلق اشارہ کر دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ جہاں سے ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ گویا اسلام کچھ جمہوریت یا ڈیموکریسی کے قریب ہے تو دوسری طرف قرآن کریم نے فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے نبوت میں بھی اور بادشاہت میں بھی اور ادھر ایک اور جگہ فرمایا وَجَعَلَ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات و انعامات گنوائے تو وہاں فرمایا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا کہ میں نے تمہارے اندر بادشاہ بنائے تو بادشاہتوں کو اللہ نے انعامات میں سے قرار دیا لہذا ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ خلافت اور ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی ملک ابن ملک ہے یا جب بھی اسلام میں کوئی بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ ہے تو جتنے بھی آئیں تو ان سب کو ہم یہ کہیں اسلام کے خلاف ہے نہیں اسلام میں خلافت بھی ہے اسلام میں جمہوریت بھی ہے اسلام میں ملوکیت بھی ہے اسلام میں مملکت بھی ہے اور اسلام ایک بڑی چیز ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ اسلام اللہ اور رسول کے قانون کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے تو یہ لوگ جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور کیا بہترین انداز ہوگا. تو ہمیں یہ تحقیقی امور پر کبھی بھی یہ مولانا مودودی صاحب کی اس کی قریب ہو رہا ہے، واپس آ کے پھر آپ یہیں سے ختم ہو گئی. وہ ملوکیت سے وہاں سے مغالطہ ہوا لوگوں کو، تو اس مغالطے کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ ملوکیت اور اس کو اتنا نہ بنائے. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.